تاریخ اسلام یوں تو کئی بہادر سلاطین، جنگجوؤں اور لیڈروں سے بھری پڑی ہے جن کی قابلیت نہ صرف اسلامی دنیا میں مشہور ہے بلکہ ان کے کارناموں سے یورپی تاریخ دان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہی بہادر لیڈروں میں ایک ایسا سلطان بھی ہے جسے دنیا رکن الدین بیبرس کے نام سے جانتی ہے۔ جب منگولوں نے پورے عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں کے کم عمر بچوں کو غلام بنا کر فروخت شروع کر دیا۔ انہی بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جسے اس وقت تو کوئی معمولی قیمت پر بھی خریدنے کو تیار نہ ہوا۔ منگولوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ یہ بچہ جسے آج کوئی خرید بھی نہیں رہا، آنے والے وقت میں یہی مسلمان دنیا کا نہ صرف سلطان بنے گا بلکہ منگولوں کی ناقابل شکست فوج کو بھی عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری اور میں ہوں اقبال۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ وہ معصوم بچہ جسے آج دنیا سلطان رکن الدین بیبرس کے نام سے جانتی ہے۔ رکن الدین 19 جولائی 1223 کو دشت قپچاق کے ایک خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوئے۔ یہ قبیلہ یورپ اور ایشیا کے درمیانی علاقہ میں آباد تھا۔ جب منگول لشکر اس علاقہ میں وارد ہوئے تو تمام مردوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور بچوں کو غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کرنے لگے۔ سلطان رکن الدین بھی انہی بچوں میں شامل تھا۔ سلطان کا اصل نام محمود تھا اور ان کی ایک آنکھ کسی زخم کی وجہ سے سفید ہو گئی تھی۔ اسی سفید آنکھ کی وجہ سے محمود کو کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار ایک علی نامی تاجر کی نظر زنجیروں میں جکڑے اس بچے پر پڑی۔ اس تاجر نے محمود کو انتہائی کم قیمت پر خرید لیا۔ اگر اس وقت منگولوں کو آنے والے وقت کا پتہ ہوتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر مسلمانوں کی بکھرتی اور ختم ہوتی طاقت کو بحال کر دے گا بلکہ پوری دنیا پر دندناتے وحشی منگولوں کے خاتمے کا باعث بھی بنے گا تو وہ اسی وقت اس بچے کا سر قلم کر دیتے۔ تاجر نے محمود کو خریدنے کے بعد اسے اپنے دوست کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اب جس گھر میں آنے والے وقت کا سلطان تھا اس کو اس کے مالک کی بیوی انتہائی ناپسند کرتی تھی۔ ایک دن اس عورت کی بہن فاطمہ دمشق سے اس کے گھر آئی۔ جب اس نے محمود کی حالت دیکھی تو اس نے اپنے بہن سے محمود کو مانگا اور اپنے ساتھ اسے واپس لے گئی۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو چکا تھا جس کی شکل محمود سے ملتی تھی، لہٰذا اس نے محمود کا نام اپنے بیٹے کے نام پر بیبرس رکھ دیا جو بعد میں رکن الدین بیبرس بنے۔ فاطمہ نے محمود کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور فوجی مہارتیں بھی سیکھنے کے لیے ٹریننگ دلواتی رہیں۔ یہاں سے اس کی فوج میں بھرتی ہوگی۔ فوج میں اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتے ہوئے محمود بیبرس ایک فوجی دستے کا کمانڈر بن گیا۔ انہی دنوں میں ایک طرف تو منگول شہروں کے شہر تباہ کر رہے تھے تو دوسری طرف فرانس کے بادشاہ لوئیس 9 نے 7ویں صلیبی جنگ مسلط کر دی۔ اس جنگ میں رکن الدین بیبرس انتہائی جرأت اور دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ صلیبیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان رکن الدین کی اعلیٰ کارکردگی سے متاثر ہو کر اسے اپنی فوج کا سالار مقرر کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد منگولوں نے مصر پر حملہ کرنا چاہا۔ حملے سے پہلے منگولوں کے سردار ہلاکو خان نے مصر کے سلطان سیف الدین قدس کو خط لکھا اور دھمکی دی کہ میری حکومت قبول کر لو اور ہتھیار ڈال دو۔ سلطان مصر نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ ہلاکو کے خط کا کیا جواب دیا جائے، تو تمام وزیروں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ ہتھیار ڈال دیں کیونکہ وہ منگولوں کی بغداد اور شام میں وحشی طاقت کے چرچے سن چکے تھے۔ لیکن مصری فوج کے سربراہ رکن الدین نے سلطان کو کہا کہ ہم منگولوں کا مقابلہ کریں گے۔ رکن الدین نے اپنی اس بات پر اپنا سخت موقف پیش کیا اور اس بات پر ڈٹے رہے۔ بالآخر منگولوں سے جنگ کا فیصلہ ہوا۔ سلطان نے اپنے سارے اختیار رکن الدین کے حوالے کر دیے تاکہ وہ دوران جنگ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کر سکیں۔ رکن الدین نے پوری سلطنت کے نوجوانوں کو جمع کیا جن میں ہر خاص و عام، غریب اور امیر کے بچے شامل تھے۔ اس نے فوج کو مختلف جنگی مہارتیں سکھائیں اور سخت ٹریننگ کرائی۔ اپنے جاسوس منگولوں کے پورے خطے میں بھیجے تاکہ وہ ان کی فوجی صلاحیتوں اور طاقتوں کا اندازہ لگا سکیں۔ جاسوسی کی غرض سے رکن الدین خود بھی منگولوں کے زیر قبضہ شہروں میں گئے۔ لوگوں نے جب رکن الدین کی جنگی تیاریوں کو دیکھا تو ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ منگول جنہوں نے پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا ہے، اس کا مقابلہ رکن الدین کی فوج کیا کرے گی۔ رکن الدین نے لوگوں کی باتوں کو توجہ نہ دی اور اپنے مشن پر کام جاری رکھا۔ اسی دوران منگولوں کا خاقان اعظم مونگے خان مر گیا اور ہلاکو خان کو نئے خاقان اعظم بننے کے لیے واپس منگولیا جانا پڑا۔ منگول فوج اور اس کا سالار عین الجلوت نامی میدان میں تھے۔ رکن الدین نے کسی بات کا انتظار کیے بغیر اپنی فوج کو حملے کی غرض سے عین الجلوت کی طرف روانہ کر دیا۔ عین الجلوت اسی جگہ کا نام ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने खुद से कई गुना बड़े द्योकामत इंसान जालूत से लड़ते हुए इसे मारा था। रुकनुद्दीन के जबरदस्त और अचानक हमले से मंगोल लश्कर तितर बितर हो गया और इनके कदम मैदान जंग से उखड़ गए और जीत का सेहरा रुकनुद्दीन बेबर्स के सर पर सजा। मंगोलों ने जब खिलाफत अब्बासिया के खलीफा मुस्तकम बिल्ला को शहीद कर दिया तो 3 साल तक इस्लामी दुनिया बगैर खलीफा के चलती रही और सारे अब्बासी शहजादों को मंगोलों ने कत्ल कर दिया। रुकनुद्दीन को खबर मिली कि एक अब्बासी शहजादे ज़ाहिर बिल्ला का लड़का अबुल कासिम मंगोलों की कैद में है और तो रुकनुद्दीन ने उसे छुड़ाने का फैसला किया। रुकनुद्दीन ने अपने जासूसों के जरिए पता लगाया और उसे जेल से रिहा कराया और वहाँ एक मशहूर बुजुर्ग अजीजुद्दीन अब्दुल सलाम की मौजूदगी में इसके हाथ पर बैत ली और इसको खलीफा बनाकर इसके नाम का खुतबा और इसके नाम के सिक्के जारी किए। इस अजीम लीडर ने मुसलमानों की बिखरती हुई ताकत को इकट्ठा किया। हलाकू खान का चचाजाद भाई बरके खान जो इस वक्त मुसलमान हो चुका था इसके साथ इत्तेहाद किया। सलीबियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो दोबारा इस्लामी सल्तनत पर हमला करने के काबिल ही न रहे। सुल्तान रुकनुद्दीन को शाम के लोगों ने सुल्तान नामजद कर दिया। इतना बहादुर और जुर्रतमंद था कि अकेले जासूसी करने के लिए निकल जाता। वो एक दिन अरब के रेगिस्तानों में होता तो दूसरे दिन फलस्तीन में होता। इसके वजीर इससे इतने खौफजदा और नेक नीति से काम करते कि शायद कहीं सुल्तान साथ ही ना बैठे हों। रुकनुद्दीन बेबर्स इस्लामी अकायद का बड़ा पासदारी से अमल करते थे और सल्तनत में भी अमल कराने की पूरी कोशिश करते थे। शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। इनके दौरे हुकूमत में बड़े से बड़े आदमी पर मुकदमा दर्ज होता और उसे अदालत में पेश होना पड़ता, हत्ता कि खुद सुल्तान को भी कई मुकदमात का सामना करने के लिए अदालतों में जाना पड़ा। यही वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने चारों फकाहात यानी फिक़्ह हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली सरकारी तौर पर तस्लीम किए और अदालतों में भी चारों फिकों को मुकर्रर किया। इसी हुक्मरान ने हज से पहले मक्का मुअज़्ज़मा के गिलाफ को ले जाने और नया गिलाफ लगाने का अमल भी शुरू किया। इन्होंने सल्तनत में कई मदरसे, नहरें, कुएं और रास्ते तामीर करवाए। इस अजीम रहनुमा ने 1 जुलाई 1277 को वफात पाई। इन्हें इन्हीं के दमिश्क में बनाए गए एक मकतब में दफन किया गया। अगर आप आलम इस्लाम के सबसे जालिम तरीन हुक्मरान हज्जाज बिन यूसुफ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान मनसा मूसा की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आएं जो पहले ही से मौजूद है।